السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لفظی اور با محاورہ ترجمے کا سبق آیات نمبر 106 سے 108 تک۔ آج کی آیات میں یہ بیان ہوگا کہ شریعت کے جو فروعی احکامات تھے ان میں تبدیلیاں ہوتی تھی، تو ان کے بارے میں جو کفار کا اعتراض تھا اس بارے میں ان آیات میں وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ مختلف زمانوں میں مختلف زمانوں کے جو حالات کی مناسبت سے شریعت کے جو فروعی احکام میں تبدیلی فرماتے رہے ہیں۔ اگرچہ دین کے بنیادی عقائد مثلا توحید، رسالت، آخرت وغیرہ ہر دور میں ایک رہے ہیں، لیکن جو عملی احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل کر دیے گئے، اور اسی طرح اب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں سے مزید تبدیلیاں واقع ہوئی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں نبوت عطا ہوئی تو آپ کی دعوت کو مختلف مراحل سے گزرنا تھا، تو مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل درپیش تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام میں تدریج اختیار فرمائی۔ کسی وقت ایک حکم دیا گیا اور بعد میں اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا، جیسا کہ قبلے کی تعین آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ اس کے احکام بدلے گئے، جن کی کچھ تفصیل آگے آیتیں آ رہی ہیں، 115 میں آ رہی ہے تو اس میں بیان ہوگا۔ فروعی احکام میں ان حکیمانہ تبدیلیوں کو اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں۔ یہودیوں نے بالخصوص اور دوسرے کافروں نے بالعموم اس پر یہ اعتراض اٹھایا کہ اگر یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ان میں یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ آیات کریمہ اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے کہ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بدلتے ہوئے حالات میں یہ تبدیلیاں کرتے ہیں، اور جو حکم بھی منسوخ کیا جاتا ہے اس کی جگہ ایسا حکم لایا جاتا ہے جو بدلے ہوئے حالات میں زیادہ مناسب اور بہتر ہوتا ہے، یہ کم از کم اتنا ہی بہتر ہوتا ہے جتنا بہتر پہلے حکم تھا۔ اب آیات کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ، جو منسوخ کرتے ہیں ہم، من آیتن، کوئی آیات، او ننسیہا، یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی، تو ہم لاتے ہیں، بخیر منہا، اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس جیسی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم کوئی آیات منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسا ہی اور حکم صادر فرما دیتے ہیں، اور حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ تعالی علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم کوئی آیات منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسا ہی اور حکم ہم فرما دیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ لہو، کہ اللہ کے لیے ہے، ملک، سلطنت، سماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین کی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ وما، اور نہیں، لکم، تمہارے لیے، من دونی، سوائے اللہ کے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے اور نہ مددگار۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے اور نہ مددگار۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، کہ سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جیسے، سئل موسیٰ، سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مسلمانوں سے، اے مسلمانوں، کیا تمہارا ارادہ ہے کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جس طرح کے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ ومن، اور جو کوئی، یتبدل الکفر، بدل لے کفر کو، بالایمان، ایمان سے، فقد ضل، سو وہ گمراہ ہوا،
سوا سبیل سیدھے راستے سے، اور جو کوئی ایمان کو کفر سے تبدیل کر لے تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تمہارا ارادہ ہے کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جس طرح کے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے، اور جو کوئی ایمان کو کفر سے تبدیل کر لے تو وہ راہ راست سے بھٹک